Watch the review of Door episode 71. تو آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں نا وہ ہمیں ایک خاندان کے ایک اندرونی بحران کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ جی کہانی ایک گرفتاری سے شروع ہوتی ہے، لیکن اصل دھماکہ جو ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ بالکل، یہ کہانی بظاہر تو کمال نامی ایک شخص کے جرائم کے بارے میں لگتی ہے، لیکن اس کی ہر لہر وہ سیدھا اس کی بہن میرب اور اس کے شوہر علی کے گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے۔ تو ہم آج یہی دیکھیں گے کہ جب قانون، محبت اور خاندانی دباؤ آپس میں ٹکراتے ہیں تو طاقت کا اصل سرچشمہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ پیسہ ہے، قانونی دستاویزات، یا پھر وہ خاموش جذبات جو رشتوں کو جوڑے یا توڑے رکھتے ہیں؟ صحیح کہا آپ نے۔ کمال کی گرفتاری تو صرف ایک چنگاری تھی، اصل آگ تو تب لگی جب اس کے اثرات علی کے گھر تک پہنچے اور خاندان کی عزت کا جو تصور ہے وہ محبت اور رشتوں پر حاوی ہونے لگا۔ تو آئیے اس کی تہوں میں اترتے ہیں۔ پہلا جھٹکا تو گرفتاری کا تھا، لیکن اصل بحران تو اس کے بعد شروع ہوا جب پولیس نے شناخت کے لیے گھر کی عورتوں کو پولیس اسٹیشن بلانے کی بات کی۔ جی، اور یہیں سے علی کی والدہ کا کردار سامنے آتا ہے۔ اور ان کا رد عمل کیسا تھا؟ فوری اور بہت شدید۔ ان کے لیے یہ خیال ہی ناقابل برداشت تھا کہ ان کے خاندان کی عورتیں، مطلب ان کی بہو، پولیس اسٹیشن کے چکر لگائیں۔ اچھا، ان کی نظر میں یہ خاندانی عزت پر براہ راست حملہ تھا، اور ان کے نزدیک عزت کا مطلب تھا لوگوں کی نظر میں خاندان کا بھرم قائم رکھنا۔ اس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار تھیں۔ اور وہ قیمت تھی ایک رشتہ۔ انہوں نے علی سے صاف کہہ دیا کہ اس سے پہلے کہ یہ راز کھلے کہ میرب کمال کی بہن ہے، میرب کو طلاق دے دو، جان چھڑاؤ اپنی۔ یہ بہت سخت موقف ہے۔ بہت سخت۔ یہ ایسا ہے جیسے خاندان کے جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو اسے کاٹ کر پھینک دو، چاہے تکلیف کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں عزت کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ ان کے لیے عزت کوئی اندرونی سالمیت یا خاندانی خوشی نہیں ہے، بلکہ سماجی شبیہ ہے، یعنی سوشل امیج۔ جی، اور اس شبیہہ کو بچانے کے لیے وہ اپنی ہی بیٹے کا گھر توڑنے کو تیار ہے۔ لیکن یہیں پر کہانی میں قانون کا عنصر داخل ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ علی اور اس کی والدہ چاہتے ہیں کہ وہ اس معاملے سے دور رہیں، لیکن ان کا وکیل انہیں ایک تلخ حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ جی، وکیل نے صاف بتا دیا کہ اس کیس سے بچنا ناممکن ہے۔ اور وجہ؟ وجہ یہ تھی کہ اس پورے جرم کی پہلی شکار اور مرکزی گواہ خود میرب تھے۔ ڈاکو سب سے پہلے اسی کے گھر میں گھسے تھے۔ اچھا، تو وہ مرکزی گواہ تھی۔ بالکل، اس کی گواہی کے بغیر کیس آگے ہی نہیں بڑھ سکتا۔ تو وہ جس چیز سے بھاگ رہے تھے وہ دراصل اس کہانی کے مرکز میں کھڑی تھی۔ تو پھر وکیل نے کیا مشورہ دیا؟ کوئی راستہ تو نکالا ہوگا؟ وکیل ایک راستہ سجھاتا ہے جو قانونی سے زیادہ غیر قانونی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرب بیان بدل دے اور کہہ دے کہ کمال وہ ڈاکو نہیں تھا۔ لیکن یہ تو ایک جال تھا۔ جی، علی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ پولیس کے پاس ثبوت ہیں، گاڑی برآمد ہو چکی ہے، جھوٹ بولنا انہیں مزید پھنسا دے گا۔ تو خاندان ایک ایسی قانونی دلدل میں ہے جہاں آگے بڑھنا بھی مشکل ہے اور پیچھے ہٹنا بھی ناممکن۔ ایک طرف سماجی رسوائی کا ڈر، دوسری طرف قانون کا شکنجہ۔ اور اسی قانونی دلدل کا سیدھا اثر میرب کی ذاتی زندگی اور اس کی جذباتی کشمکش پر پڑ رہا ہے۔ بالکل، وہ ایک ہی وقت میں ایک مجرم کی بہن ہے، ایک لٹنے والی بیوی ہے اور ایک باعزت خاندان کی بہو ہے۔ یہ تینوں شناختیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اور یہ تصادم پولیس اسٹیشن میں اپنے عروج پر پہنچتا ہے جب میرب کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں صباحت بھی پولیس کی حراست میں ہے، تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ لیکن علی اسے وہاں جانے سے سختی سے روکتا ہے۔ جی، اس کا خوف بھی قابل فہم ہے۔ اسے میڈیا کا ڈر ہے، اپنی ساکھ کا ڈر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ڈر کہ اس کی بیوی کا نام ایک مجرم کی ماں اور بھائی کے ساتھ جڑ جائے گا۔ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر کھسیٹتا ہوا گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ یہ صرف ایک منظر نہیں ہے، یہ طاقت کا ایک کھلا مظاہرہ ہے۔ وہ اسے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب اس کی وفاداری کس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور گھر پہنچ کر یہ تصادم اور بھی کھل کر سامنے آتا ہے جب علی اسے الٹیمیٹم دیتا ہے، فیصلہ کر لو کہ یا میں ہوں گا یا تمہاری ماں۔ یہ ایک کلاسک ڈائلاگ ہے، لیکن یہاں اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ اور میرب کا جواب اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وہ کہتی ہے،
مجھے صرف اپنی ماں عزیز ہے اور کوئی نہیں۔ واو، یہ صرف ایک جذباتی جواب نہیں ہے، یہ اپنے شوہر کے اختیار کو اور اس شادی کے سماجی ڈھانچے کو براہ راست چیلنج ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو سماجی معاہدوں سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ۔ جی، اس ایک جملے میں وہ اپنی پوری ترجیحات واضح کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا علی کا خوف بالکل بے بنیاد ہے؟ کہانی میں ایک اور پیچیدگی ہے جو علی کے رویے کو تھوڑا جواز فراہم کرتی ہے۔ آپ کرمانی کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ میرب کی ماں صباحت ایک مشکوک شخص کرمانی کے ساتھ رہ رہی ہے، اور یہ وہی کرمانی ہے جس کا تعلق نہ صرف کمال کی مجرم بیوی سے تھا بلکہ اس نے ماضی میں میرب کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ علی اس بات کو استعمال کرتا ہے کہ تمہاری ماں کا کردار خود ٹھیک نہیں، وہ ایسے شخص کے ساتھ کیوں ہے؟ اس سے صباحت کا کردار ایک بھید بن جاتا ہے۔ کیا اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ کیا وہ کسی مجبوری کے تحت وہاں ہے؟ ذرائع اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید وہ بے بس ہے۔ لیکن علی کے لیے یہ صرف اپنی بیوی کو کنٹرول کرنے اور اسے اس کی ماں سے دور کرنے کا ایک اور ہتھیار بن جاتا ہے۔ وہ اسے جذباتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک طرف یہ جذباتی اور سماجی دباؤ ہے اور دوسری طرف قانونی مجبوریاں۔ لیکن کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ تو اب آتا ہے جہاں ایک پرانا کاغذ، ایک دستاویز پورے کھیل کو الٹ دیتی ہے۔ جی، جب علی کی والدہ، جو میرب کو طلاق دلوانے کے لیے بے چین ہیں، وکیل سے علی کی دوسری شادی کے بارے میں مشورہ کرتی ہیں۔ اور یہاں وکیل ایک ایسا بم گراتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ بالکل، وہ انہیں علی اور میرب کا نکاح نامہ یاد دلاتا ہے، خاص طور پر وہ شرط جو علی کے مرحوم والد عاشق صاحب نے اس میں شامل کروائی تھی۔ یہ تو زبردست بات ہے۔ یعنی سسر کو شاید اندازہ تھا کہ مستقبل میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، یا وہ اپنی بہو کو غیر معمولی تحفظ دینا چاہتے تھے۔ یہ صرف ایک قانونی شرط نہیں، یہ ایک باپ کا اپنی بہو پر اعتماد کا اظہار ہے۔ تو شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ علی میرب کی مرضی کے بغیر نہ تو اسے طلاق دے سکتا ہے اور نہ ہی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اچھا۔ اور اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی تمام جائیداد، کاروبار، بینک بیلنس، سب کچھ میرب کو مل جائے گا۔ جی، سب کچھ میرب کو مل جائے گا۔ اور یہ کوئی ڈرامائی موڑ ہی نہیں، حقیقت میں بھی ایسی شرائط نکاح نامے میں شامل کی جا سکتی ہیں جنہیں تفویض طلاق یا شرائط معاہدہ کہا جاتا ہے۔ رکے، اس میں ایک اور پہلو بھی تھا۔ اگر میرب خود علی سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے تب بھی اسے آدھی جائیداد ملے گی۔ بالکل۔ یہ انکشاف تو پورے اختیارات کے توازن کو ہی بدل دیتا ہے۔ میرب، جو اب تک ہمیں جذباتی طور پر کمزور اور حالات کی ماری نظر آ رہی تھی، دراصل اس گھر میں قانونی اور مالی طور پر سب سے مضبوط شخص ہے۔ اس کے سسر نے اسے ایک ایسی طاقت دی تھی جس کا اسے خود بھی شاید علم نہیں تھا۔ اور اس انکشاف پر علی کی والدہ کا رد عمل، وہ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ جی، وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوتی ہیں، لیکن فوراً ان کا دماغ ایک نئی حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں اگر وہ خود جانا چاہے تو؟ بالکل، یہ ان کی سوچ کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب مقصد علی کو طلاق پر اکسانا نہیں رہا، اب مقصد میرب کو اتنا مجبور کرنا ہے کہ وہ خود رشتہ توڑنے کا فیصلہ کرے۔ یعنی اب وہ آدھی جائیداد کی قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن اپنی عزت اور اپنے بیٹے پر اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے۔ ان کی ترجیحات بالکل واضح ہیں۔ پیسہ جاتا ہے تو جائے، لیکن خاندان کی باغ ڈور ان کے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ اور اس کے بعد ان کا پورا رویہ بدل جاتا ہے۔ جی، اور یہیں سے ان کی نفسیاتی چالیں شروع ہوتی ہیں۔ جب وہ علی کے سامنے ہوتی ہیں تو وہ ایک سخت ساس ہوتی ہیں جو خاندانی عزت کی بات کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اگر میرب نہیں سمجھتی تو اسے چھوڑ دو، عزت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ علی کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ میرب ایک مسئلہ ہے جس سے چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ لیکن جب وہ میرب سے اکیلے میں بات کرتی ہیں تو وہ ہمدردی اور محبت کا مجسمہ بن جاتی ہیں۔ جی، وہ میرب کو کہتی ہیں کہ ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور علی کا تم پر پابندی لگانا سراسر ظلم ہے۔ وہ اس کے جذبات کو نہ صرف درست قرار دیتی ہیں بلکہ اسے اپنی ماں کے لیے کھڑے ہونے پر اکساتی بھی ہیں۔ یہ ایک کلاسیکی نفسیاتی جوڑ توڑ ہے۔ اسے اسٹریٹیجک ایمپیتھی یعنی حکمت عملی پر مبنی ہمدردی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ وہ میرب کی سب سے بڑی کمزوری یعنی اس کی ماں کی محبت کو اس کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہیں۔
وہ جانتی ہیں کہ میرب جذباتی ہے اور اپنی ماں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو وہ امید کر رہی ہیں کہ میرب غصے میں یا اپنی ماں کی محبت میں کوئی ایسا قدم اٹھائے گی، شاید گھر چھوڑ دے، جس سے ان کا مقصد پورا ہو جائے۔ طلاق میرب کی طرف سے ہو اور جائیداد بھی بچ جائے۔ یہ خاندان کے اندر طاقت کی وہ کشمکش ہے جو نظر نہیں آتی۔ الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں اور نیت کچھ اور۔ صحیح۔ اسی دوران کہانی میں عزت کا ایک اور تصور سامنے آتا ہے، جو صباحت یعنی میرب کی ماں کے کردار سے جڑا ہے۔ جی، جب وکیل ان سے ملتا ہے اور انہیں ایک فائل دیتا ہے۔ اور اس فائل میں کیا تھا؟ وہ فائل عاشق صاحب کی طرف سے وصیت کردہ ایک گھر کے کاغذات پر مشتمل ہے۔ عاشق صاحب نے یہ گھر صباحت کے نام کیا تھا تاکہ اگر کبھی برا وقت آئے تو وہ اپنی بیٹی کے سسرال میں بے بسی کی حالت میں نہ رہے۔ یہ عاشق صاحب کی نہ صرف دور اندیشی بلکہ صباحت کے لیے ان کے احترام کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے صرف ایک سمدھن نہیں بلکہ ایک خوددار عورت کے طور پر دیکھتے تھے۔ بالکل، لیکن صباحت وہ گھر قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے یہ لے لیا تو مجھ پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ سچ ثابت ہو جائیں گے۔ اچھا، تو یہاں ان کی عزت کا تصور علی کی والدہ کی عزت سے بالکل مختلف ہے؟ جی، علی کے والدہ کے لیے عزت سماجی دکھاوا ہے، جبکہ صباحت کے لیے عزت اس کی اپنی نظروں میں اس کی خودداری اور وقار ہے۔ وہ شدید مشکل میں ہونے کے باوجود کسی کا احسان لے کر خود کو مجرم ثابت نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کرداروں کے درمیان ایک بہترین تضاد ہے۔ ایک طرف وہ ساس ہے جو عزت بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، اور دوسری طرف یہ ماں ہے جو اپنی عزت بچانے کے لیے سب کچھ ٹھکرانے کو تیار ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی صرف جرم اور سزا کی نہیں ہے، یہ وفاداریوں کے ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ میرب اپنی ماں اور شوہر کے درمیان پھنسی ہے، علی اپنی بیوی سے محبت اور اپنی ماں کے دباؤ کے درمیان، اور علی کی والدہ اپنی سماجی عزت اور دولت کے درمیان انتخاب کر رہی ہیں۔ اور ان سب کے اوپر ایک قانونی دستاویز ہے جو خاموشی سے طاقت کے تمام سمیکرن بدل رہی ہے۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق علی کی والدہ اس سے کہتی ہیں کہ میرب کو دولت، پیسہ، جائیداد جو چاہے دے دو، لیکن اسے چھوڑ دو، کیونکہ عزت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ جب محبت، دولت اور سماجی عزت آپس میں ٹکراتے ہیں تو انسان کی اصل ترجیح کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ اور یہ کہانی یہ بھی پوچھتی ہے کہ عزت کا وہ کون سا تصور ہے جس کے لیے گھروں کو، رشتوں کو اور محبت کو قربان کر دینا جائز سمجھا جاتا ہے؟